بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا 2022 میں دنیا کے 10 بہترین ہیکرز کون سے ہیں۔ جیسے کہ ناظرین جانتے ہیں، دنیا اب ایک عالمی گاؤں کی طرح ہے جو ہر طرح سے آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ چاہے آپ کہیں بھی ہوں، دنیا کے کسی بھی کارنر میں ہوں، ورلڈ وائڈ ویب اور انٹرنیٹ بہت اچھے ہیں اور اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں، لیکن پھر بھی اس میں کچھ نقصانات ہیں جن سے آپ بچ نہیں سکتے۔ وہ ہے آپ کا پرائیویسی کا مسئلہ۔ جیسے ہی انٹرنیٹ پر ذہانت کے یہ مجموعے ابھرے، ہیکرز، سائبر کرمنلز، کریکرز، ویلنرز اور سائبر قزاق بھی شارٹ کٹ کی تلاش میں نکل آئے۔ ان کے ذہن میں ایک اور اولین مقصد ہے، ہیکنگ اور سائبر جرائم۔ ان میں سے کچھ لوگوں پر غیر قانونی ہے، یہ اس طرح کریں گے کہ اپنے مداحوں کو حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر بات کرتا ہوں 2022 کے بہترین ہیکرز کی۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے پاکستانی ہیکرز۔ ٹائمز 8 نیوز نامی ایک ہندوستانی میڈیا آؤٹلیٹ کو مبینہ طور پر ٹیم ریولوشن پی کے نامی پاکستانی گروپ کے ذریعے ہیک کیے جانے کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ کلپ میں دکھایا گیا کہ ٹائم 8 نیوز کا ایک پیش کنندہ بریکنگ نیوز کی رپورٹنگ کر رہا ہے جب اچانک سکرین پر ایک چھوٹا پاکستانی جھنڈا نمودار ہوتا ہے۔ اس کے فوراً بعد سکرین پر ایک طرف ہیکر بائی ٹیم ریولوشن پی کے اور پھر ایک مشہور نعت جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداح سرائی ہے، یا نبی سلام علیکہ بجانا شروع ہو جاتا ہے۔ بعد ازاں ایک اور بینر نمودار ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کریں۔ اگرچہ ٹائم 8 نیوز نے اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن ویڈیو آہستہ آہستہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ یہ ویڈیو بی جے پی کے 2 عہدیداروں کی جانب سے پیغمبر اسلام کے بارے میں گستاخانہ تبصروں کے بعد بھارت میں مظاہرہ شروع ہونے کے بعد سامنے آئی۔ تقریباً 20 مسلم ممالک اس ریمارکس کے خلاف متحد ہو گئے اور بی جے پی لیڈر نوپور شرما کے خلاف FIR درج کرائی گئی۔ دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں گیری میک کینن۔ گیری میک کینن 2022 میں دنیا کا بہترین ہیکر مانا جاتا ہے۔ وہ یقیناً ایک متجسس بے چین بچہ رہا ہوگا کیونکہ اس نے UFOs کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ناسا کے چینلز تک براہ راست رسائی حاصل کرنا بہترین سمجھا۔ اس نے 97 امریکی ملٹری اور ناسا کے کمپیوٹرز میں وائرس کو تنصیب کی اور کچھ فائلیں ڈیلیٹ کر دیں۔ اپنی دلچسپی کو پورا کرنے کی تمام کوششیں کیں، مگر افسوس ہے کہ اس بلی کو سوت سے مار ڈالا۔ جلد ہی یہ واضح ہو گیا کہ میک کینن لندن میں اپنی گرل فرینڈ کی خالہ کے گھر سے ملٹری اور ناسا کی ویب سائٹس ہیک کرنے کا مجرم تھا۔ اگرچہ ان ویب سائٹ سے فائلوں کو داخل کرنا اور حذف کرنا کافی نہیں تھا، میک کینن نے ویب سائٹ پر ایک نوٹ پوسٹ کر کے سیکیورٹی فورسز کو شرمندہ کرنے کے بارے میں سوچا کہ آپ کی سیکیورٹی گھٹیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا لگتا ہے کہ میک کینن بہت اچھا تھا کیونکہ وہ امریکی فوج میں تقریباً 2000 کمپیوٹرز کے واشنگٹن نیٹ ورک کو 24 گھنٹے کے لیے بند کر سکتا تھا، جس سے وہ ہیک ہو گیا، جو اب تک کا سب سے بڑا کمپیوٹر ہیک ہے۔ گیری میک کینن یقیناً ایک متجسس بے چین بچہ رہا ہوگا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ UFO کے معلومات حاصل کرنے کے لیے ناسا کے چینلز تک براہ راست رسائی حاصل کرنا دانش مندی ہے۔ اس نے امریکی فوج اور ناسا کے 97 کمپیوٹرز میں گھس کر اسے اب تک کی سب سے بڑی ہیک بنا دیا۔ تیسرے نمبر پر ہے گمنام ٹاپ۔ ڈیجیٹل رابن ہوڈ ہونے کا تصور تو دور کی بات تھا، لیکن کمپیوٹر کے دور میں یہ بہت ممکن ہے کہ کسی کو یہ ٹائٹل مل جائے۔ گمنام نامی ایک ہیکٹوسٹ گینگ اپنے حامیوں سے ڈیجیٹل رابن ہوڈ کے نئے عرف کے ساتھ جانا جاتا ہے۔ گائے فوکس ماسک پہن کر عوام میں بیان کیا گیا اینوننس، جیسا کہ انہیں عام طور پر کہا جاتا ہے، انہوں نے سیاسی، مذہبی اور کارپوریٹ ویب سائٹ کو نشانہ بنا کر خود کو برانڈ کیا۔ 2022 میں دنیا کے 10 بہترین ہیکرز کی فہرست میں یہ تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ ان کے اہداف میں ویٹیکن، FBI، CIA، پے پال، سونی
ماسٹر کارڈ ویزا چینی، اسرائیلی، تیونسی، ڈونلڈ ٹرمپ، نائجیرین اور یوگنڈا جیسے شامل تھے۔ حکومتیں یہ حال ہی میں نائجیریا میں پولیس کی بربریت کے خلاف پرامن احتجاج کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا، اگرچہ انہوں نے بحث کی کہ آیا سنجیدہ سرگرمی میں مشغول ہونا ہے یا محض تفریح۔ گروپ کے بہت سے اراکین نے سنسرشپ اور انٹرنیٹ کے کنٹرول پر حملہ کرنے کے اپنے ارادے کو واضح کر دیا تھا۔ چوتھے نمبر پر ہے للزک ٹاپ۔ للزک یا للز سیکیورٹی ایک ہائی پروفائل بلیک ہیٹ ہیکر گروپ۔ اس گروپ نے سونی نیوز انٹرنیشنل، ایف بی آئی، سی آئی اے، اسکاٹ لینڈ یارڈ اور متعدد قابل ذکر اکاؤنٹس کے لیے ہیکنگ کی اسناد حاصل کی ہیں۔ وہ گروپ اتنا بدنام تھا کہ انہوں نے روپرٹ مرڈوک کے انتقال کی جھوٹی رپورٹ پیش کی جب اس نے نیوز کارپوریشن کے اکاؤنٹ کو ہیک کیا، جبکہ گروپ کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے مکروف رائے سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ گروپ کا نعرہ 2011 سے آپ کی سیکیورٹی پر ہنسنا تھا۔ یہ ابھی تک زندہ ہے۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ تنظیم نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بارے میں خبریں شائع کرنے کے لیے دی ٹائمز اور دی سن جیسی اخباری ویب سائٹس کو ہیک کیا۔ تاہم بہت سے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اس گروپ نے مؤثر سیکیورٹی ہیکر کی کمی کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے اسے اپنے اوپر لے لیا۔ 5ویں نمبر پر ایڈرین لامو۔ ایک بار جب ایڈرین لامو نے اپنی صلاحیتوں کے دعوے کو سمجھ لیا تو اپنے کیریئر کو تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ یاہو میں ہیک کرنے پر وہ خبر بن گیا، مائیکروسافٹ، نیو یارک ٹائمز اور گوگل۔ یہ اگرچہ اس کے نتیجے میں اس کی نظر بندی ہوئی، بعد میں اسے امریکی تھریٹ اینالسٹ کا سیٹ جیتنے میں مدد ملی۔ بدقسمتی سے وہ 37 سال کی عمر میں مر گیا۔ کشادہ اور آرام دہ کیفیٹیریا، لائبریریوں، انٹرنیٹ کیفے میں وہ آدمی جو اعلیٰ درجے کے اکاؤنٹس ہیک کرے گا، جلد ہی وکی لیکس کے مشتبہ بریڈلی میننگ کو ایف بی آئی کے حوالے کر دیا، اگرچہ میننگ کو امریکی حکومت سے کئی سو خفیہ دستاویزات کو لیک کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ 6 نمبر پر میتھیو بیون اور رچرڈ پرائس۔ حد سے زیادہ حساس اعصاب پر براہ راست حملہ کرنا جو میتھیو بیون اور اس کے سمجھے جانے والے دوست رچرڈ پرائس نے کیا، اس نے امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان کئی مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ ان دونوں نے غیر ملکی نیٹ ورکس میں گھسنے کے لیے امریکی فوجی کمپیوٹرز کو ہیک کیا اور اس کا استعمال کیا۔ کورین ایٹامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے اہم مواد کو یو ایس اے ایف سسٹم میں ڈال دیا گیا، تاہم مشمولات جنوبی کوریا کے لیے بڑی حد تک اہم تھے جو اس کے لیے غیر متوقع تھے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک بہت بڑا بین الاقوامی مسئلہ بن سکتا تھا۔ 7ویں نمبر پر جوناتھن جیمز۔ جوناتھن جیمز یا کامریڈ کے نام سے مشہور ہے۔ 16 سال کی عمر میں سائبر کرائم کے لیے مجرم قرار پانے والا پہلا نوجوان ریاستہائے متحدہ کی حکومت کے انٹیلیجنس تھریٹ مینجمنٹ ڈویژن میں ہیک کر لیا گیا۔ اس نے ایک سینیفر بھی نصب کیا جو ڈی ٹی آر اے کے ملازمین کے درمیان تبادلہ شدہ پیغامات کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ اس نے نہ صرف اس عمل میں آس پاس بھیجے جانے والے پیغامات پر نظر رکھی بلکہ ملازمین کے پاس ورڈ اور صارف نام اور اس طرح کی دیگر اہم تفصیلات بھی جمع کی، یہاں تک کہ ضروری سافٹ ویئر بھی چرا لیا۔ اس سب نے ناسا کو اس چیز پر مجبور کر دیا۔ 8ویں نمبر پر کیون پولسن۔ پولسن نے ریڈیو شوز کے لیے کال اور ان مقابلے میں گھس لیا تاکہ وہ پورشن جیت سکے۔ ڈارک ڈینٹ جیسا کہ مشہور تھا کہ ایف بی آئی کے تعاقب کے بعد زیر زمین چلا گیا۔ بعد میں وہ میل، تار اور کمپیوٹر منی لانڈرنگ اور پسندیدگیوں سے متعلق دھوکہ دہی کے ساتھ گنتی کا مجرم پایا گیا۔ ڈارک ڈینٹ کے معاملے میں جو چیز فائدہ مند ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ اس کے ماضی نے اس کا مستقبل تیار کیا۔ پولسن اب وائرڈ کے سینئر ایڈیٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ 9ویں نمبر پر کیون مٹنک۔ ارمانی سوٹ میں ملبوس، اب شاید ہی اس آدمی کو سائبر مجرم تصور کر سکیں جب 40 کی دہائی کے وسط میں کمپیوٹر سکرین سے ایک تماشائی چہرہ آپ کو دیکھ کر مسکراتا ہو۔ یہ کیون ڈیوڈ میٹنک کیس ہے۔ ایک زمانے میں ایک متحد عرب پتی اب دنیا کا سب سے زیادہ مطلوب سائبر مجرم ہے۔ اب ایک ٹیکنالوجی کنسلٹنٹ کیون پر نوکیا موٹروالا اور پینٹاگون کو ہیک کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ کیون 2022 میں دنیا کی
سر فہرست ہیکرز میں سے ایک ہے۔ اس نے دھوکہ دہی کے ساتھ گنتی کا قصوروار ٹھہرایا، جس میں وائر فراڈ، کمپیوٹر فراڈ اور تار میں غیر قانونی مداخلت شامل ہے۔ 5 سال کی قید کے بعد، جس میں 8 ماہ کی قید تنہائی شامل تھی، میٹنک نے اب نئے سرے سے کام شروع کر دیا۔ تاہم فلموں، ٹیک ڈاؤن اور فریڈم ڈاؤن ٹاؤن میں کمپیوٹر کے ساتھ اس کی مہارت اب بھی یاد دلائی جاتی ہے، کہ یہاں تک کہ اسے سیلولائٹ پر بھی دکھایا گیا تھا۔ 10ویں نمبر پر ہے اسٹرا۔ اسٹرا ہتھیار کے لیے سنسکرت کا لفظ ایک ہیکر کا نام تھا، جو ہتھیاروں کی چوری اور فروخت سے متعلق تھا۔ ایک 58 سالہ یونانی ریاضی دان نے فرانس کے ڈسالٹ گروپ کے سسٹمز کو ہیک کرکے اصلی کی ٹیکنالوجی کا کمزور ڈیٹا چرایا اور اسے 5 سال تک مختلف ممالک کو فروخت کیا۔ اسٹرا دنیا کے سب سے خطرناک ہیکرز میں سے ایک ہے۔ اگرچہ اسٹرا کی اصل شناخت کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا، حکام کا کہنا ہے کہ وہ 2002 سے مطلوب تھا۔ اسٹرا نے یہ ڈیٹا دنیا بھر سے تقریباً 250 لوگوں کو فروخت کیا، جس سے ڈسالٹ کو $360 ملین کا نقصان ہوا۔